رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ہدایات میں سے ایک اہم ہدایت یہ ہے، اماطتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق لک صدقہ، کہ راستے سے پتھر کو ہٹانا، کانٹے کو ہٹانا، ہڈی کو ہٹانا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایسی چیز جو کسی کے لیے تکلیف کا، پریشانی کا، اذیت کا ذریعہ بنے، اس کو ہٹایا جائے۔ یہ تو چند مثالیں ذکر کی گئیں۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کیے، اس میں اس بات کو بھی ذکر کیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اور ایک روایت میں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے کو ایمان کا شعبہ قرار دیا۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ اب ذرا غور کریں، ایک تو ہے عام شہر، گلی، شاہراہ، سڑکیں، یہاں پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک ہے کہ کچھ چیزیں تکلیف دہ ہوتی نہیں ہیں، بنا دی جاتی ہیں۔ مثلا کسی جگہ فوتگی ہو گئی اور جناب وہاں پر گھر کے باہر قناتیں لگا دی، راستہ بند ہو گیا۔ کسی جگہ خوشی کی تقریب ہے، باہر جو ہے وہ پورے بچھونے بچھا دیے، وہاں پر مسئلہ ہو رہا ہے۔ کسی جگہ غلط پارکنگ لگا دی، وہاں پر سارے مسئلے ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، راستے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن اس کا وہ عمل غلط ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو اپنے عمل پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، ہمیں تو حکم تھا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اگر آدمی اس کو ہٹا نہیں رہا بلکہ خود اس کو ڈال رہا ہے تو اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ صدقے سے جو ہے وہ گویا کہ خالی ہو رہا ہے۔ صدقہ یہ تھا کہ تکلیف کو ہٹایا جائے، یہاں تو وہ چیزوں کو ڈال رہا ہے۔ اچھا، پھر بعض گلی محلوں میں دیکھیں تو گھر کے باہر کچرے پھینک دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ پھینکتے پھینکتے مستقل صفائی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں صفائی ہونی چاہیے، اور اس کا انتظام کرنے والوں کو چاہیے بھرپور انتظام کریں۔ لیکن میرے آپ کے ذمے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ کیا اس طرح گندگی پھیلانا ہمیں زیب دیتا ہے؟ ہم ان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک وہ گندگی ہمارے ڈالنے سے پڑی رہے گی، معاشرے میں تعفن پھیلے گا۔ آپ ذرا اس کے سائنسی نقصانات تو معلوم کریں۔ اور ہم اس محلے میں رہتے ہیں، گلیوں میں رہتے ہیں، اس تعفن کے بعد جو اس کے جراثیم ہم تک اور ہماری اولاد تک پہنچیں گے، وہ کتنے خطرناک ہیں اور مستقل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو خود بھی ہٹائیں اور اس کی ذہن سازی کریں۔ اور صرف یہ جو راستے ہیں اس کی نہیں، اسی طرح کچھ راستے ہیں جو ہمارے نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی ایک راستہ ہے، وہ ہے میڈیا کا راستہ، سوشل میڈیا کا راستہ۔ وہاں پر آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی زیادہ ایسی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں جو نامناسب ہیں، اس کے ذریعے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہے، تو ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کریں۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اس طرح کی تحریریں لکھ کر یہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پہلے تو صرف زبان کے بول ہوتے تھے، نکلے اور ختم ہو گئے، اب تو غلط چیزیں وہ لکھ کر چلے گئے، تو یہ تو جب تک لکھی رہیں گی اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو ذرا ہم بھی تو غور کریں، کسی پر الزام لگا رہے ہیں، کسی پر طعنہ دے رہے ہیں، کسی کے لیے بد زبانی کر رہے ہیں، کسی کے اوپر غلط بات کر رہے ہیں، یہ سارے ہمارے جو رویے ہیں، کیا اس کو باقی رکھنا چاہیے، یا یہ بھی اسی اماطت میں شامل ہیں کہ ہم اس کو ختم کریں؟ یہ سوال آپ کے ذمے ہے، آپ اس کا جواب خود تلاش کریں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com